جو لوگ اپنی مال دن رات کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کوئی خوف اور رنج نہیں ہے، مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص جیسا ہوگا جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ اس آیت میں لفظ استعمال کیا گیا ہے ربا، جس کا مطلب عربی زبان میں زیادتی اور اضافے کے ہیں، یعنی کہ ایکسٹرا۔ اہل عرب اس لفظ کو اس زائد رقم یعنی ایکسٹرا منی کے لیے استعمال کرتے تھے جو ایک قرض دینے والا اپنے قرض لینے والے سے ایک طے شدہ شرح کے مطابق اصل رقم کے علاوہ وصول کرتا ہے، یعنی کہ اصل رقم تو اپنی جگہ پہ رہ جائے گی اور ایک پرسنٹیج فکس کر دی جائے گی کہ اتنی پرسنٹیج تم مجھے ایکسٹرا منی کے طور پہ ادا کرو گے۔ اسی کو ہماری زبان میں سود کہتے ہیں۔ نزول قرآن کے وقت سودی معاملات کی جو شکلیں رائج تھیں اور جنہیں عرب کے لوگ ربا کے لفظ سے تعبیر کرتے تھے وہ یہ تھیں کہ مثلا ایک شخص دوسرے شخص کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرتا اور قیمت ادا کرنے کے لیے ایک ٹائم فکس کر دیتا تھا۔ اگر وہ فکس ٹائم گزر جاتا اور قیمت ادا نہ ہوتی تو پھر وہ مزید مہلت دیتا اور قیمت میں بھی اضافہ کر دیتا۔ یا مثلا ایک شخص دوسرے شخص کو قرض دیتا اور اس سے طے کر لیتا کہ اتنی مدت میں اتنی رقم اصل سے زیادہ ادا کرنی ہوگی۔ یا مثلا قرض لینے والے اور قرض دینے والے کے درمیان ایک خاص مدت کے لیے ایک شرح طے ہو جاتی تھی اور اگر اس ٹائم میں اصل رقم اضافے کے ساتھ ادا نہ ہوتی تو مزید مہلت پہلے سے زائد ریشو زائد شرح پر دی جاتی تھی۔ اسی نوعیت کے معاملات کا حکم یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو کہا گیا نا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ اہل عرب دیوانے آدمی کو مجنون یعنی کہ آصف زدہ کے لفظ سے پکارا کرتے تھے، اور جب کسی شخص کے بارے میں یہ کہنا ہوتا تھا نا کہ وہ پاگل ہو گیا تو یوں کہتے تھے کہ اسے جن لگ گیا۔ اسی محاورے کو استعمال کرتے ہوئے قرآن سود خوار کو کچھ شخص سے تشبیہ دے رہا ہے جو مخبوط الحواس ہو گیا ہو، یعنی جس طرح وہ شخص عقل سے خارج ہو کر عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگتا ہے، اسی طرح سود لینے والا بھی روپے کے پیچھے دیوانہ ہو جاتا ہے اور اپنی خود غرضی کے جنون میں کچھ پرواہ نہیں کرتا کہ اس کی سود خواری سے کس طرح انسانی محبت، اخوت اور ہمدردی کی جڑیں کٹ رہی ہیں، اجتماعی فلاح و بہبود پر کس قدر تباہ کن اثر پڑا ہے، اور کتنے لوگوں کی بدحالی سے وہ اپنی خوشحالی کا سامان کر رہا ہے۔ یہ اس کی دیوانگی کا حال اس دنیا میں ہے، اور جو کہ آخرت میں انسان اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت پر اس نے دنیا میں جان دی تھی۔ اس لیے سود لینے والے آدمی قیامت کے روز ایک باولے مخبوط الحواس انسان کی صورت میں اٹھائے جائیں گے۔ الذین ینفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس